برسل ظفر صاحب، یہ دفعہ 144 جو پنجاب میں نفاذ ہوا ہے، جس کے حوالے سے خبر آئی ہے، کیا سیاسی جلد سے جلوس نکالے جا سکتے ہیں اب پنجاب میں کہ ان پر بھی یہ افیکٹو ہوگی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا ان کے آزاد اراکین کی کیمپین روکنے کے لیے یہ ایک نئی کوشش؟ جی، میری کل ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے جیل میں، جی اور کل ہی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے مشکلات ہیں سب کینڈیڈیٹس کو، ان کو اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، ان کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن اتوار کے دن سے فل فلیج کیمپین، اوپن کیمپین جس کو کہتے ہیں، جی سوشل میڈیا باہر آ کے وہ کرنی ہے۔ اور انہوں نے کل اناؤنس بھی کیا، وہ کچھ جرنلسٹ ادھر جو بیٹھے تھے ان کو بتایا کہ یہ میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور پھر باہر آ کے میں نے بھی وہ ریپیٹ کی جی اناؤنسمنٹ۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ سیکشن 144 کی بات ہو رہی ہے، یہ اسی کا ری ایکشن ہے، شاید کہ یہ نہ ہو کہ واقعی ہی کیمپین میں باہر آ جائیں سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، اور وہ ایک ماحول بن جائے بہت بڑے جلسوں کا۔ تو میرا خیال ہے اس نے شاید لگائی ہو، لیکن ایشو یہ ہے کہ سیکشن 144 جو مجھے اطلاع ہے، شاید وہ اسپیسیفکلی ایریا وائز لگا رہے ہیں، جہاں جہاں ان کو خدشہ ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ جلسہ جلوس نکالنے لگا ہے، وہ اس اسپیسیفک ایریا کے لیے شاید سیکشن 144 کو کر رہے ہیں نافذ۔ یہ پورے پنجاب یا پورے جنرل سٹی میں یا ڈسٹرکٹس میں نہیں لگائی جا رہی، تو تو یہاں نظر آ جاتا پر آپ کی ہے کہ اپریہنشن کیا ہے کہ ان علاقوں میں لگائی جائے گی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف یا ان کے آزاد اراکین نکالنا چاہیں گے ریلی؟ جی، یہی انڈیکیشنز مل رہے ہیں، اور شاید بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں ان کو اطلاع ملتی ہے کہ شاید کوئی کینڈیڈیٹ باہر کیمپیننگ کے لیے آ رہا ہے، وہ سیکشن لگایا جا رہی ہے یہ دفعہ۔ لیکن اس سے کوئی یعنی کہ ہمیں نقصان نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جتنی بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے، جتنی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جتنی بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی پریشرائز کیا جا رہا ہے یا نقصان پہنچانے کی یا کیمپین روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو لوگ اتنا ہی سمپتھائز کرتے ہیں، اور جو ووٹر نے ووٹ نہیں بھی کرنا پی ٹی آئی کے فیور میں یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے فیور میں، وہ بھی پھر ووٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح ہمارے لیے کیمپین ہے۔ برسل ظفر اللہ صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، آپ ڈیفینیٹلی اس بات کو اپوز کریں گے کہ پنجاب میں اگر سلیکٹو نفاذ ہو رہا ہے 144 کا، اور جیسا کہ خدشہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو، سینٹر علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان علاقوں میں لگائی جائے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ریلی نکال رہی ہے، کیونکہ آج ہی نواز شریف، مریم نواز 130 میں ریلی نکال رہے تھے، وہاں پر 144 نہیں تھی، سو آپ تو اس کو دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا۔ علی ظفر صاحب کا بھی اندازہ ہے اور آپ کا بھی شاید خبر ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ دفعہ 144 کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ ٹھیک لگتا ہے تو کیا اسلحہ اٹھانے پہ لگتا ہے، ٹھیک کیا وہ فال چیکنگ پہ لگتا ہے، کیا وہ بندوں کے اکٹھے ہونے پہ لگتا ہے، کیا وہ ریلیز پہ لگتا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس بات کا۔ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ البتہ مجھے اپنے فاضل دوست کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے کہ غالباً اگر ایسا ہے تو پھر تو ہمارے خلاف سازش ہے، یہ کہ مقابلہ تو ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ اگر دفعہ کچھ وارث لگنے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کے لوگ بڑھ رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو فائدہ لینے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ آپ بھی شکوہ کریں گے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں بطور شہری، بطور سیاسی کارکن، بطور وکیل اس بات کا حق میں نہیں ہوں کہ الیکشن کے دنوں میں 144 لگائی جائے۔ ٹھیک، ہاں، قانون میں دفعہ موجود ہے، بہت سارا کیس لا ہے، یہ خاص حالات میں لگائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا واقعی جینوئن مسئلہ ہے جس میں ہاں، وہ ایمانداری کے ساتھ، فرینکلی، آنیسٹلی کے ساتھ وہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے، نہ کسی پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے، نہ کسی پارٹی کو نقصان دینے کے لیے، اور یہ نہ ہی عدالتیں اس کو قبول کریں گی۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ خبر، یہ ایسا مفروضہ ہے، ایسا ہوگا نہیں۔